مسئولیت تمام کارهایی که در سازمان اجرا میشده از الفش تا یش همش با شخص من. 3 فروری 1930 کو ہمدان کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھے گا، وہی ایران ایٹمی طاقت جس کے پیچھے آج پوری دنیا بالخصوص امریکہ ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے ایران کے ایٹمی پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے، مگر اس کی کہانی محض سائنسدان کی نہیں بلکہ ایک جلا وطن شہری جدوجہد اور قومی وقار کی ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ کیسے ایک کمیونسٹ نوجوان ایران کا سب سے بڑا ایٹمی سائنسدان بننے والا یہ شخص 46 سال بعد فرانس کے شہر میں تنہا دم توڑ گیا۔ کون تھا یہ شخص؟ یہ شخص تھا ڈاکٹر اکبر اعتماد، ایران کا پہلا ایٹمی سائنسدان۔ ڈاکٹر اکبر اعتماد 3 فروری 1930 کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متوسط طبقاتی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جہاں ان کے والد شہر کے ایک نامور شخصیت تھے۔ اکبر اعتماد نے ابتدائی تعلیم ہمدان سے ہی حاصل کی جہاں انہوں نے بچپن میں ہی علم کے شعبے میں غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اعتماد نے 1957 میں سوئٹزرلینڈ کی مشہور EPFL یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ 1958 میں انہوں نے INSTN سے ماسٹر ڈگری لی اور 1963 میں EPFL سے ہی نیوکلیئر ریکٹائر فزکس میں PhD مکمل کی۔ یورپ میں قیام کے دوران اعتماد نے براؤن برووی کمپنی میں تحقیقاتی انجینئرنگ کے طور پر 1.5 سال کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ فار ریکٹر ریسرچ میں نیوکلیئر شیڈنگ گروپ کے سربراہ کے طور پر 5.5 سال خدمات سر انجام دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اعتماد نے اپنے جوانی میں 2 بار ایران کی کمیونسٹ پارٹی توڈے سے وابستگی اختیار کی تھی۔ توڈے پارٹی 1941 میں قائم ہوئی اور یہ ایک مارکسسٹ لینسسٹ تنظیم تھی، تاہم اعتماد نے 2 بار پارٹی کی سخت گیری سے اختلاف کے باعث اس سے علیحدگی بھی اختیار کی۔ 1965 میں اعتماد نے سوئٹزرلینڈ کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر ایران واپسی کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ان کی قومی وابستگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی تک کو طلاق دی کیونکہ وہ سوئٹزرلینڈ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ واپسی کے فوراً بعد اعتماد نے تہران یونیورسٹی میں سنا کہ ایران کا نیوکلیئر ریکٹائر پروجیکٹ مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے اپنی تمام ڈگریاں ایک بیگ میں ڈال کر نیشنل پلاننگ آرگنائزیشن کے چیئرمین سے ملاقات کی، جس نے ان سے خوشی سے کہا کہ خدا نے آپ کو کھڑکی کے ذریعے ہمارے تک بھیج دیا ہے۔ 1967 میں اعتماد نے پلاننگ اینڈ بجٹ آرگنائزیشن کے اندر اٹامک انرجی آفس قائم کیا اور اس کے ڈائریکٹر بنے۔ 1968 میں انہیں وزارت سائنس اور اعلیٰ تعلیم میں نائب وزیر برائے تحقیق مقرر کیا گیا۔ 1973 میں اعتماد نے ہمدان میں بو علی سینا یونیورسٹی کا قیام بھی کیا۔ یہ یونیورسٹی منفرد تھی کیونکہ اعتماد نے مغربی نقل کے بجائے فارسی ثقافت اور فکری طریقوں کو اس میں شامل کیا۔ یہ یونیورسٹی فرانسیسی زبان میں تعلیم فراہم کرتی تھی۔ 1973 کے آخر میں شاہ ایران نے اعتماد کو بلایا اور ایران میں نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ شاہ چاہتے تھے کہ ایران اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے توانائی کے ذرائع میں اضافہ کرے۔ اعتماد نے شاہ کے لیے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی جسے شاہ نے 1.5 گھنٹے میں پڑھا۔ جی ہاں، اتنی تفصیلی رپورٹ تھی کہ شاہ نے اسے 1.5 گھنٹے میں پڑھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اسے فوری منظور کر لیا گیا۔ 10 اپریل 1974 کو اعتماد کو ایران کے نائب وزیر اعظم اور اٹامک انرجی AEOI آرگنائزیشن آف ایران کا پہلا صدر مقرر کیا گیا۔ اعتماد نے ہر ہفتے 6 ماہ تک شاہ کو ذاتی طور پر نیوکلیئر انرجی اور ٹیکنالوجی کے لیکچرز دیے۔ اس دوران انہوں نے احتیاط سے شاہ کے مقاصد سمجھنے کی کوشش کی۔ جب اعتماد نے شاہ سے سوال کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو شاہ نے جواب دیا، فی الوقت ہمیں ایٹمی ہتھیار کی ضرورت نہیں کیونکہ ایران ایک بڑی علاقائی طاقت ہے، لیکن اگر مستقبل میں حالات بنے تو ہمیں نیوکلیئر کے لیے جانا ہوگا۔ شاہ نے 1974 میں 20 سالوں کے اندر 23,000 میگا واٹ برقی طاقت پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا۔ 1974 میں ایران نے جرمن کمپنی کراف یونین کے ساتھ بو شہر میں 1196 میگا واٹ کے نیوکلیئر ریکٹائر بنانے کا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ $4.3 بلین جو آج کے $21 بلین
موجودہ قیمت کے تھے۔ تعمیر اگست 1975 میں شروع ہوئی، جس کا مکمل ہونے کا ہدف 1981 تک تھا۔ 1975 میں ایران نے فرانس میں یوروڈف انریچمنٹ پلانٹ کے لیے $1 بلین قرض فراہم کیا۔ 1977 میں مزید $180 ملین کا اضافہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو پیدا ہونے والے انریچمنٹ یوریم کا 10% حصہ ملنا تھا۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا، جس میں 600 ٹن یورینیم یلو کے خریدنے کے لیے $700 ملین کا معاہدہ تھا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں امریکہ نے ایران کو تہران نیوکلیئر ریسرچ سینٹر TNRC فراہم کیا، جس میں 5 میگا واٹ کا ریسرچ ریئیکٹر ہاٹ سیل اور 93% انریچمنٹ یورینیم فیول شامل تھا۔ 1979 کے انقلاب کے بعد امریکہ نے فیول کی فراہمی بند کر دی۔ بو شہر میں پاور پلانٹ لگانے کا آغاز 1975 سے 1989 تک کیا گیا۔ بو شہر کا انتخاب خلیج فارس کے کنارے اس مقام کی وجہ سے کیا گیا تاکہ نیوکلیئر پلانٹ کی مشینری اور سامان کی آسان نقل و حرکت ہو سکے۔ تاہم یہ علاقہ زلزلے کا خطرہ اور بنیادی ڈھانچے کی کمی کے باعث مہنگا پڑا۔ اعتماد کو امریکیوں کے ساتھ سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی طور پر تو امریکہ نے تعاون کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے استعمال میں شریک ہوں گے، لیکن اعتماد کا کہنا تھا، مجھے یہ تاثر ملا کہ امریکی ایران پر اپنے نظریات مسلط کرنا چاہتے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے 4 سال تک دو طرفہ معاہدے کی شرائط پر بحث کی اور کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ امریکیوں نے اعتماد سے کہا کہ ایران ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں، لیکن جو شرائط ہم ایران پر لگاتے ہیں وہی ہم دوسرے ممالک جیسے یوگوسلاویا اور فلپائن پر بھی لگانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پروسیسنگ کا تنازع ہو گیا۔ ایران نے پلوٹینیم سیپریشن پلانٹ حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، جس کی امریکہ نے مخالفت کی۔ 1975 اور 1976 کے ڈی کلاسیفائڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل ڈاکومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ری پروسیسنگ کا مسئلہ امریکی ایرانی مذاکرات میں بڑی رکاوٹ تھا۔ اعتماد کو سیکیورٹی کلیئرنس حاصل کرنے میں مشکلات پیش آئیں کیونکہ شاہ کی خفیہ پولیس سواک کو ان کے ٹوہ پارٹی کے ساتھ دوبارہ وابستگی کا علم ہو گیا تھا۔ اگرچہ اعتماد نے 2 بار پارٹی چھوڑی تھی، لیکن یہ ان کے شاہ کے جدیدیت پسند مگر جارحانہ نظام کے بارے میں خیالات کو ظاہر کرتا تھا۔ 1978 میں اعتماد کے سیاسی مخالفین نے ان پر کرپشن کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اسلامی انقلاب کے قریب آنے کے ساتھ ہی ان کی مشکلات بڑھ گئیں اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد نئے حکمران نے ایٹمی پروگرام کو عارضی طور پر بند کر دیا۔ یہ بات عام ہے کہ جانشین حکومتیں اپنے پیشوروں کے پسندیدہ منصوبوں کو پسند نہیں کرتی۔ اعتماد کو نئے آمروں کی وجہ سے چھپنا پڑا اور وہ جعلی نام کے تحت ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد وہ کبھی ایران واپس نہ آئے۔ وہ فرانس پہنچے جہاں انہوں نے اپنا دفتر قائم کیا اور نیوکلیئر انرجی کونسلیٹ کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ فرانس میں بسنے کے بعد اعتماد نے تدریس، تحقیق اور مشاورت کا کام شروع کیا۔ وہ کبھی ایران واپس نہیں گئے، اگرچہ وہ ہمیشہ فخر سے اپنے آپ کو ایرانی کہتے رہے۔ 2009 میں اعتماد ایرانینز فار پیس کے کو چیئر بنے۔ اس تنظیم کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی جنگ ہمارے ملک میں آزادی اور جمہوریت کے قیام میں مدد نہیں کر سکتی۔ وہ بیک وقت اسلامی جمہوریہ اور اس کے مغربی دشمنوں دونوں کی بیک وقت مخالفت کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اعتماد نیوکلیئر پرولیفریشن کی مخالفت کے باوجود جب انہوں نے محسوس کیا کہ روس اور امریکہ ایران سے حقارت سے پیش آ رہے ہیں تو ان کا قومی غرور جاگ اٹھا۔ وہ نہیں سمجھ سکے کہ دوسرے ممالک یہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کا ملک نہیں۔ ان کے آخری ایام اور وفات کی بات کرتے ہیں۔ 11 اپریل 1925 کو پیرس میں نیو پول بلن ہاسپٹل میں 95 سال کی عمر میں اعتماد کی وفات ہوئی۔ وہ علاج کے دوران ہسپتال میں ہی داخل تھے۔ 19 اپریل 2025 کو تہران میں ایک الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ 21 اپریل 2025 کو ان کی تدفین ہمدان کے ایک قبرستان میں کی گئی۔ ابو علی سینا یونیورسٹی میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، جس میں قومی اور مقامی حکام، فوجی نمائندے، یونیورسٹی کے طلباء اور فیکلٹی ممبران شامل تھے۔ اور یوں ایک عہد تمام ہوا۔ ایران کے موجودہ ایٹمی سربراہ محمد اسلامی نے اعتماد کی وفات پر کہا، ان کی بے مثال دوربینی، خلوص اور ایمانداری کے ساتھ انہوں نے نیوکلیئر انڈسٹری اور ٹیکنالوجی میں اتنی مضبوط بنیاد رکھی کہ اب ایران فخر سے اس قیمتی ورثے کو
آگے بڑھا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا ایران کے ایٹمی پروگرام پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اعتماد کی زندگی بھر کا موقف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ایران کی موجودہ تھیوکریسی کا خاتمہ ہو جائے تو بھی ایران نیوکلیر ایمبیشنز برقرار رکھیں گے۔ یہ بات اس وقت بھی اہم ہے جب ایران نیوکلیر پروگرام مختلف مراحل سے گزر رہا ہے۔ اعتماد کی زندگی صرف ایک فرد کی داستان نہیں بلکہ ایران کے نیوکلیر ڈریمز کے عروج و زوال کی دستاویز ہے۔ ان کا ویژن پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی کا تھا، مگر بعد میں یہ پروگرام مختلف سیاسی اور بین الاقوامی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ آپ کی رائے میں کیا ڈاکٹر اکبر اعتماد کا پیسفل نیوکلیر انرجی کا ویژن آج کے ایران کے لیے بہتر ہوتا؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔